اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 81 ہے، انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ سوال نمبر 81 دوبارہ سننا، انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ آپشن اے پنڈت من پھول، آپشن بی ڈیوڈ براؤن، آپشن سی ڈاکٹر لائٹنر، آپشن ڈی مولانا محمد حسین آزاد۔ تو سوال نمبر 81 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ڈاکٹر لائٹنر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 82 کی جانب۔ سوال نمبر 82 ہے، غزل نیم ویشی صنف سخن ہے، یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ سوال نمبر 82 دوبارہ سننا، غزل نیم و ویشی صنف سخن ہے، یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ آپشن اے حسن عسکری، آپشن بی کلیم الدین احمد، آپشن سی سجاد باقر رضوی، آپشن ڈی مولانا شبلی نعمانی۔ تو سوال نمبر 82 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی کلیم الدین احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 83 کی جانب، مزاحیہ شاعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ سوال نمبر 83 دوبارہ سننا، مزاحیہ شاعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ آپشن اے پنجابی، آپشن بی فارسی، آپشن سی اردو، آپشن ڈی انگریزی۔ تو سوال نمبر 83 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی فارسی زبان کی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 84 کی جانب، کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح ہے؟ سوال نمبر 84 دوبارہ سننا، کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح ہے؟ آپشن اے داخلیت، آپشن بی خارجیت، آپشن سی رجائیت، آپشن ڈی قنوتیت۔ تو سوال نمبر 84 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خارجیت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 85 کی جانب۔ نظم و نثر میں اجنبی نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کہتے ہیں؟ سوال نمبر 85 دوبارہ سننا، نظم و نثر میں اجنبی نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کہتے ہیں؟ آپشن اے ماورائیت، آپشن بی غرابت، آپشن سی ابتذال، آپشن ڈی بلاغت۔ تو سوال نمبر 85 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی غرابت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 86 کی جانب۔ سوال نمبر 86 ہے کہ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں تو اسے کہیں گے؟ سوال نمبر 86 دوبارہ سننا، اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں تو اسے کہیں گے؟ آپشن اے مقطع، آپشن بی مقطع ثالث، آپشن سی شعر آراستہ، آپشن ڈی آخری شعر۔ تو سوال نمبر 86 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی آخری شعر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 87 کی جانب، مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 87 دوبارہ سننا، مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات سوشیالوجی کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو سوال نمبر 87 کا آپشن ہے اے رجب علی بیگ سرور، آپشن بی مرزا ہادی علی رسوا، آپشن سی عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی مسعود حسن رضوی ادیب۔ تو سوال نمبر 87 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 88 کی جانب، دوہا ہندی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے شعر ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 88 دوبارہ سننا، دوہا ہندی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے شعر ہوتے ہیں؟ آپشن اے فقط ایک، آپشن بی 2، آپشن سی 4، آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو سوال نمبر 88 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فقط ایک شعر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 89 کی جانب، شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ سوال نمبر 89 دوبارہ سننا، شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ آپشن اے چودھری خوشی محمد ناظر، آپشن بی محمد دین فوق، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 89 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی محمد دین فوق۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 90 کی جانب، اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ مولانا محمد جعفر تھانیسری کی کتاب کالا پانی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ سوال نمبر 90 دوبارہ سننا۔ مولانا محمد جعفر تھانیسری کی کتاب کالا پانی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے انشائیہ، آپشن بی سفر نامہ، آپشن سی سوانح عمری، آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو سوال نمبر 90 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔